الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ زیب و زینت کی نمائش کے بارے میں قرآن مجید عورتوں کو کیا ہدایت دیتا ہے، اس پر ہم بحث کر رہے تھے۔ اس میں دو استثناء زیر بحث آئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں تو دو چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ ایک بعض اعضاء کو کہ ان کی زینت کھولی جا سکتی ہے۔ وہ اعضاء کون سے ہیں؟ جو کھلے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، چہرہ ہے، یا پھر وہ جگہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں، جیسے کہ آدمی نے لباس پہنا ہوا ہے اور وہ نمایاں ہوگا، سامنے آئے گا۔ اس کی وضاحت میں کر چکا۔ اس کے بعد دوسرا استثناء زیر بحث آیا، اور وہ کچھ اعضاء اور متعلقین کا ہے جن کے سامنے زینتوں کے اظہار پر پابندی نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے جن اعضاء اور متعلقین کے سامنے اظہار زینت کی یہ پابندی نہیں ہے، یعنی ایک کچھ جگہوں پر جہاں زینت ہوئی ہوتی ہے، جن کو بنایا سنوارا ہوتا ہے، جہاں بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے، ایک ان جگہوں کے اظہار پر پابندی کا استثناء بیان کیا، اور دوسرے کچھ اعضاء اور متعلقین جن کے سامنے پابندی اٹھا دی۔ وہ اعضاء اور متعلقین وہ یہ ہیں: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اور شوہر کے باپ کے لیے اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے، یعنی شوہروں کے باپ یا اپنے باپ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ آبا۔ اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد و اعمام سب شامل ہیں۔ یعنی عربی زبان میں جب لفظ آبا اس طرح استعمال کیا جائے تو وہ اصل میں اس صنف کے سب بزرگوں کو شامل ہو جاتا ہے، اجداد بھی اور اعمام بھی۔ لہٰذا ایک عورت اپنی ددحال اور ننہال اور اپنے شوہر کی ددحال اور ننہال کے ان سب بزرگوں کے سامنے زینت کی چیزیں اسی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے کر سکتی ہے۔ یعنی گویا آبا میں صرف باپ اور خسر ہی شامل نہیں ہے، بلکہ وہ سب رشتے جو باپ کے حکم میں ہیں اور وہ جو ادھر بھی باپ کے حکم میں ہیں شامل ہو جائیں گے۔ آبا کا لفظ اصل میں اسی لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بیٹے، شوہروں کے بیٹے، یعنی شوہروں کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، دوسری بیوی سے ہیں۔ بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے۔ بیٹوں میں اوپر آبا کی وضاحت کی کہ اس میں تمام اجداد و اعمام شامل ہیں۔ بیٹوں میں پوتے، پرپوتے اور نواسے، پرنواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے اور سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی حکم بھائیوں اور بھائی بہنوں کی اولاد کا ہے۔ ان میں بھی سگے، سوتیلے اور رضائی تینوں قسم کے بھائی اور بھائی بہنوں کی اولاد شامل سمجھی جائے گی۔ یعنی لفظ جہاں تک وسعت اختیار کر سکتا ہے زبان کے قواعد کی روح سے، وہ وسعت اختیار کرے گا۔ اور یہ بات جو ہم نے سمجھی ہے، زبان کے قاعدے سے سمجھی ہے، اس کی وضاحت روایتوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے اور آپ نے کوئی نصیحت فرمائی تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دائرہ یہیں تک ہے، یعنی اس میں ددحال، ننہال کے سب بزرگ شامل ہیں۔ اسی طرح بیٹے، پوتے، پرپوتے، نواسے، اور یہی معاملہ باقی اعضاء کا ہے۔ اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتیں، ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ کہا ہے کہ اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہیں جن کے معاملے میں یہ آزادی نہیں برتنی چاہیے۔
میں نے وضاحت کی ہے، اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ چھپی ہوئی زینت یعنی دو استثناء ہے نا، ایک وہ جو اعضاء کا ہے یا بعض زینتوں کا ہے، اور دوسرا استثناء جو مطلقین یا اعزاء اقربا کا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے صنفی جذبات بھی بعض اوقات عورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے کہ یہ چیز مردوں اور مردوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور عورتوں اور عورتوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے محاسن سے متاثر ہو کر وہ مردوں کو ان کی طرف اور انہیں مردوں کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی ہر عورت کی اخلاقی حالت یکساں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ تاکید کی کہ یہ جو اجازت دی جا رہی ہے اس میں جہاں مردوں کا ایک دائرہ متعین کیا ہے وہاں عورتوں کا بھی ایک دائرہ ہے، اور وہ یہ کہ اعتماد کی عورتیں، اپنے میل جول کی عورتیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے کیسی ہیں، تو یہ اجازت وہیں تک ہے۔ غلام یہ اس زمانے میں موجود تھے، میں یہ عرض کر چکا ہوں اور کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اگرچہ ہماری شریعت نے غلامی کو ختم کیا لیکن یہ سب کچھ تدریج کے ساتھ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن فرمان جاری کر دیا گیا ہو، اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ایک طرف نئے غلام بننے پر پابندی کا تھا اور دوسری طرف موجود غلاموں سے معاملہ کرنے کا تھا۔ تو جب تک وہ موجود تھے ظاہر ہے ان کے بارے میں احکام بھی دیے جائیں گے، یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ما ملکت ایمانہن کے جو الفاظ ان کے لیے اصل میں آئے ہیں، جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ما ملکت ایمانہن، جو تمہارے قبضے میں آئے ہوں۔ اصل آیت کو دیکھ لیجئے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں۔ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ ایک پوری کیٹیگری ہے۔ تو اب اس کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ما ملکت ایمانہن کے جو الفاظ ان کے لیے اصل میں آئے ہیں ان سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ما ملکت ایمانہن سے لونڈیاں بھی صرف مراد لی جا سکتی ہیں، صرف غلام یعنی مرد غلام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن تخصیص کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے ورنہ سب مراد ہوں گے۔ ان میں سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ وضاحت کی ہے تفسیر تدبر قرآن میں استاد امام نے، وہ لکھتے ہیں اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتیں، یعنی اگر قرآن مجید کا یہی منشا ہوتا کہ صرف لونڈیاں، اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتیں تو صحیح اور واضح تعبیر اور امائہن کی ہوتی، یعنی قرآن مجید پھر یہ لفظ اختیار کرتا، کیونکہ اس مدعا کو اس تخصیص کے ساتھ ادا کرنے کے لیے صریح لفظ یہی تھا اور معروف بھی یہی تھا۔ ایک عام لفظ جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں پر مشتمل ہے اس کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ پھر یہاں اس سے پہلے نسائہن کا لفظ آ چکا ہے، یعنی اس سے پہلے ایک استثناء بیان ہو چکا ہے، او نسائہن ہم پڑھ چکے کہ اس سے مراد ہے اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتیں۔ پھر یہاں اس سے پہلے نسائہن کا لفظ آ چکا ہے جو ان تمام عورتوں پر جیسا کہ واضح ہو چکا ہے مشتمل ہے جو میل جول اور خدمت کی نوعیت کی وابستگی رکھتی ہوں، تو لونڈیاں بھی تو یہی وابستگی رکھتی تھیں، تو پھر تو کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہی کافی تھا۔ اس کے بعد لونڈیوں کے علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام شامل ہیں، یعنی ان کی بھی اس زمانے میں جو حیثیت تھی ان کے لحاظ سے ان سے متعلق یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ ان کے سامنے ان زینتوں کا اظہار نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس دائرے میں شامل کر لیے گئے ہیں جو دائرہ اوپر بیان ہوا، یعنی باپ بھائی اس طرح کے اعزاء۔ وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہوں
اور زیر دستی کے باعث یا کسی اور وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو سکتی ہو۔ یعنی آپ کے گھر میں کوئی شخص رہتا ہے، ایسا ملازم ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ ایسی کوئی جرت کبھی کرے گا کہ حدود سے تجاوز کرے۔ وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہوں اور زیر دستی کے باعث یا کسی اور وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو سکتی ہو، جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ یعنی خواہش نہ رکھنے کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہاں اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اظہار زینت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچے جو ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی بچے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوئے، اس کو قرآن مجید نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ الفاظ یہ ہیں اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے۔ یعنی ایک عمر ہوتی ہے نا جس میں آدمی اس طرح کی چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، یا بچے واقف نہیں ہوتے، اور یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہوگا۔ آج کے بچوں کا معاملہ اور اس زمانے کے بچوں کا معاملہ بھی تھوڑا مختلف ہو جائے گا، لیکن بہرحال بچے جو ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، یہ دائرہ قرآن مجید نے متعین کیا ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ اس دائرے کو متعین کرنے سے حکم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اتنی تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں عورتوں سے احتیاط کا تقاضا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو تقاضا کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو چھپا کر رکھیں، زینتوں کی نمائش نہ کریں، زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اس میں استثناء ہاتھ پاؤں چہرے اور ظاہری زینتوں کا ہے جیسے لباس، اور یا اس متعلقین کے حلقے کا۔ اس کے بعد آخری بات یا چھٹی بات یہ ہے کہ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے، پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایک مزید ہدایت یہ فرمائی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اسے دوپٹے سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گریبان بھی فی الجملہ چھپ جائے گا۔ یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ مدعا یہی ہے کہ عورتوں کو اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ نہ وہ نمایاں ہو اور نہ اس کی زینت ہی کسی پہلو سے نمایاں ہونے پائے۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ قرآن مجید یہ الفاظ لایا اس طریقے سے ہے اور ایسی جگہ پر لایا ہے جس سے یہ دو چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو جو بات پیچھے بیان ہوئی تھی کہ زینتوں کو نمایاں نہ کریں، تو ان الفاظ نے کچھ یہ مدعا اس کے اندر پیدا کر دیا، اور اس کے لیے وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ تو گویا اس سے ایک طرح سے تعین سی ہو گئی کہ جو گلے کی زینتیں ہیں یہ عادتاً کھلی زینتیں نہیں ہیں۔ یعنی ویسے تو گلے میں کوئی ہار پہنا ہوا ہے یا اس طرح ہے تو یہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کو چھپانا ہے۔ یعنی اب کیا ہوا، ہاتھ پاؤں چہرے میں گویا گلا، گریبان، سینہ یہ شامل نہیں رہا۔ اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ اس کو بھی نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو سینے کے بارے میں جو دوسرا پہلو نمایاں کیا وہ یہ کہ یہ خود صنفی اعضاء میں سے، یعنی اس کی طرف مردوں میں ایک کشش ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا۔ اس کو پھر سن لیجئے کہ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے، پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں، یعنی دونوں پہلو ہیں۔ سینہ صنفی اعضاء میں سے ہے، گلے میں زیورات ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں بحث پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ عادتاً ظاہر ہونے والی جگہ ہے یا چھپانے والی جگہ ہے۔ قرآن مجید نے اس ابہام کو ختم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نہیں، دوپٹہ سینے پر ڈالنا ہے۔ دوپٹہ ڈالنا ہے جس طرح کے سینے کو چھپنا چاہیے،
جیسے اس کو نمایاں ہونے سے روکنا چاہیے، اس کے لیے یہی موزوں ترین چیز تھی۔ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے، پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایک مزید ہدایت یہ فرمائی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اسے دوپٹے سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گریبان بھی فی الجملہ چھپ جائے گا، یعنی بڑی حد تک چھپ جائے گا۔ یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا اور کسی طریقے سے حاصل ہو جائے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ سینے کو بھی نمایاں نہیں ہونا چاہیے اور گلے کے زیورات وغیرہ کو بھی نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ مدعا یہی ہے کہ عورتوں کو اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ نہ وہ نمایاں ہو اور نہ اس کی زینت ہی کسی پہلو سے نمایاں ہونے پائے۔ اصلاً یہ احکام ہیں جو اس سورہ میں دیے گئے ہیں، یعنی جن آیات کو ہم نے سر عنوان بنایا۔ اس کے بعد کچھ توضیحات بھی ہیں، اسی سورہ میں ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایک تو یہ خلاصہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مرد اور عورتیں دونوں جب ملنے جلنے کے مواقع ہوں غض بصر سے کام لیں، یعنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں۔ نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، دیکھنا منع نہیں ہے، یا نیچے ہی دیکھتے رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نگاہ پر پہرا بٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ شرمگاہوں کے معاملے میں محتاط رہیں، اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کوئی بدکاری کا میلان نہ پیدا ہونے دیا جائے، اس سے بھی ہے کہ لباس کے معاملے میں بھی احتیاط کی جائے اور ہر وقت نگرانی رکھی جائے کہ بہرحال یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں مجھے اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ مردوں کو بھی کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ پھر عورتوں کو الگ سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں، یعنی عام حالات میں مردوں کے سامنے آنے، بات کرنے، کام کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں۔ اس میں پھر کچھ استثناء بیان کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مزید توضیح یہ کر دی گئی ہے کہ سینے کو بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام یہی ہیں، شریعت یہی ہے، لیکن مسلمان عورتوں نے جب یہ احکام سنے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا منشا بھی تو واضح ہوا، یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب کیسی احتیاط چاہتا ہے۔ تو اس سے در حقیقت ہمارے ہاں کلچر میں یا تہذیبی روایت میں اسکاف آ گیا، یا یہ کہ عورتیں ذرا چادر لے کے باہر نکلیں یا مردوں کے پاس جائیں، یا اس نوعیت کی بعض چیزیں آ گئیں۔ تو یہ محمود چیزیں، یعنی کلچر، تہذیب، جب کوئی اصولی بات کہی جاتی ہے تو پھر یہ تہذیبی روایت ہے جو اس کو کوئی شکل دیتی ہے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، ان کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے بچپن میں دیہات میں عورتیں ایک ٹوپی والا برقع پہنتی تھیں، اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد برقعے کی مختلف قسمیں ایجاد ہوئیں، پھر چادر محض لے کے باہر نکلنے لگ گئیں۔ تو اس طرح مختلف تغیرات آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ایک میسج بھی ہے، اس میں عورتوں کو ایک پیغام بھی دیا گیا ہے۔ اس پیغام کو سامنے رکھ کر جو چیز وجود میں آئے گی، اگر وہ پیغام سامنے رکھنا ہے، اگر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے اور ایک مسلمان عورت، ایک مومنہ عورت اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرتی ہے تو اس سے جو تہذیبی روایت وجود میں آئے گی وہ تہذیبی روایت محمود ہوگی۔ اس میں افراط و تفریط البتہ نہیں ہونی چاہیے، اگر کہیں ہو تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اسکارف لینے کی یا دوپٹہ لینے کی یا کچھ چادر لے لینے کی روایت قائم ہوئی، اس حد تک یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کو، پیغام کو، اس کی روح کو سامنے رکھ کر یہ روایت وجود میں آئی ہے۔ باقی جہاں تک چہرہ ڈھانپنا یا پردہ کرنا یا اس نوعیت کی اور دوسری چیزیں، میں نے عرض کر دیا کہ اس کا کوئی تصور قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی سورہ نور کی ان آیات کے علاوہ جہاں سے اس کا استخراج کیا جاتا ہے وہ ابھی زیر بحث آ جائے گا، اس کے لیے انتظار کیجیے۔ ان آداب سے متعلق یہ آداب بیان ہو گئے، یہ میں نے 6 نکات میں بیان کر دیے ہیں۔ ان آداب سے متعلق چند توضیحات بھی اسی سورہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی کچھ وضاحتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اولاً یعنی پہلی وضاحت کیا ہے؟ فرمایا ہے
کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ کس بات کی وضاحت کی؟ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، تو اب یہ کہا کہ غلام یا نابالغ بچے، ارے یہاں اپنے بچے مراد نہیں ہیں، یعنی دوسروں کے بچے بھی تو گھروں میں آتے ہیں نا، دیہاتی زندگی میں تو بہت آنا جانا ہوتا ہے، تو غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ یہ جو میں توضیحات بیان کر رہا ہوں اس کی آیات آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ نماز فجر سے پہلے جب کہ لوگ ابھی بستروں میں ہوتے ہیں، یہ خلوت کا وقت ہے۔ ظہر کے وقت جب وہ قیلولے کے لیے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں، کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں یعنی جو عام لباس ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، ذرا بے تکلفی میں بعض اوقات لوگ قیلولہ کرتے ہیں اور خاص طور پر گرم علاقوں میں، تو اس موقع کے اوپر بھی فرمایا کہ غلاموں اور بچوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے۔ اور عشاء کے بعد جب وہ سونے کے لیے بستروں میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ خلوت کے اوقات ہیں، ان کو متعین کر کے بتا دیا کہ ان میں غلاموں اور بچوں کو، غلام میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس زمانے میں موجود تھے، تو نابالغ بچوں کو بھی ان جگہوں پر آنے کے لیے اجازت لے لینی چاہیے۔ یہ 3 وقت پردے کے وقت ہیں، ان میں اگر کوئی اچانک آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لے جس میں دیکھا جانا پسندیدہ نہ ہو۔ ان کے سوا دوسرے اوقات میں نابالغ بچے اور گھر کے غلام عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے تخلیے کی جگہوں میں، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ تخلیے کے کچھ اوقات ہیں، تو تخلیے کی وہ نوعیت کہ جس کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے وہ بھی انہی اوقات تک محدود رہنی چاہیے۔ باقی وقتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کے غلام عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے تخلیے کی جگہوں میں اور ان کے کمروں میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں، یعنی یہاں احتیاط اب گھر والوں کو کرنی چاہیے، مردوں اور عورتوں کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ 3 اوقات کے سوا غلام اور بچے، نابالغ بچے اپنے ہوں دوسروں کے ہوں، وہ اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں اور خلوت کی جگہوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں کسی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان 3 وقتوں میں ضروری ہے کہ جب وہ خلوت کی جگہ آنے لگیں تو پہلے اجازت لے لیں۔ نابالغ بچوں کے لیے البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ رخصت باقی نہ رہے گی، یعنی جو بچے چھوٹے تھے گھر میں آتے رہے اور اب بڑے ہو گئے ہیں، تو جب وہ بڑے ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اس گھر میں آتے رہے ہیں، نہیں، اب انہیں ان آداب کا پابند ہو جانا چاہیے۔ نابالغ بچوں کے لیے البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ رخصت باقی نہ رہے گی، اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے مستثنیٰ نہیں سمجھا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوں۔ یہ ادب بتایا۔ یہ جو توضیحات ہیں ظاہر ہے کہ وہ اجازت لے کے گھر میں آنا ہے، یہ بات تھی جو بیان کی گئی سورہ نور کی ان آیات میں، یہ اسی بات کی وضاحت ہے۔ آیتیں سن لیجئے، یہ سورہ نور میں 58-59 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔
نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہو۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب کسی حکم کی وضاحت طلب کی گئی اور قرآن نے وضاحت کی تو اس طرح کی آیات آخر میں آ جاتی ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یا اس مضمون کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ ایسے تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے۔ اور پھر اپنی صفات کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حکم دیا ہے تو ہمیشہ متنبہ رہو کہ اس علیم و حکیم نے دیا ہے، اور وضاحت کر رہا ہے تو یاد رکھو علیم و حکیم کر رہا ہے۔ ثانیاً، یہ پہلی وضاحت تھی۔ ثانیاً ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ استثناء بھی مضمری تھا، یعنی سینے میں جو صنفی کشش ہے ظاہر ہے وہی باعث بنی ہے اس کی، یا عورت میں اس کے گریبان میں، یا اس کے ہار اس نے پہنا ہوا ہے، یا اس نے کوئی اس طرح کی بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تو یہ استثناء بھی گویا الفاظ کے اندر موجود تھا، مضمر تھا۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو استثناء یا تخصیص میں قرآن بھی کھول دیتا ہے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھول دیتے ہیں، اور کوئی فقیہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بالکل غلط نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ جس کی الفاظ میں گنجائش نہیں ہے وہ بات بھی اگر کہہ دی جائے گی تو اس کو تخصیص یا تحدید یا بیان کے نام پر مان لیا جائے گا۔ بیان یہ ہے کہ لفظ کیا کہہ رہے تھے، کس موقع پر تھے، تالیف کلام کیا تھی، اس سے کوئی استثناء آپ سے آپ تو پیدا نہیں ہو رہا، کوئی چیز مضمر تو نہیں ہو گئی، کوئی کلام کا عقلی تقاضا تو پیدا نہیں ہو گیا۔ اس کو بیان کرنے کے نام کو بیان کہنا چاہیے، اور اس کو اس کی نوعیت کے لحاظ سے تخصیص بھی کہا جا سکتا ہے، تحدید بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اصل میں کلام میں بعد میں پیدا کی گئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو ہمارے اصولین بہت خوبصورت تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات کلام کی پیدائش کے وقت ہی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس کو نکال کر نمایاں کر کے پیش کر دینے کا نام تبیین ہے، وہ بیان ہے۔ اگر وہ پیدائش کے بعد داخل کی جا رہی ہے تو پھر وہ نسخ ہے، اس سے حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ ثانیاً ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ پہلے جب قرآن مجید نے یہ حکم دیا تو بڑی بوڑھیاں بھی شامل تھیں، نہیں، اس وقت عقلاً یہ استثناء سمجھ لینا چاہیے تھا، قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کہتے ہیں نا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، کہ بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات نہیں مٹی ہوتی، تو فرمایا بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، یعنی واقعی وہ عمر آ گئی ہو اور انہوں نے اس کو ذہنی لحاظ سے قبول بھی کر لیا ہو۔ عورت کی خواہشات جس عمر میں مر جاتی ہیں اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ دو باتیں کہی گئی تھی نا، زینت کی نمائش نہ کی جائے اور سینے اور گریبان کو ڈھانپ کر رکھا جائے، اس سے استثناء بیان ہو رہا ہے، یعنی استثناء جو اس کے اندر موجود تھا، اس میں چھپا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالے رکھنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بوڑھی عورتیں اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اس دائرے سے باہر بھی اتار سکتی ہیں جس میں یہ پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مردوں کی موجودگی میں اسے نہ اتاریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
یہ سورہ نور کی آیت 60 میں آگے بیان کیا ہے، یعنی پہلا استثناء یا پہلی توضیح 58-59 میں تھی، یہ 60 میں ہے۔ اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔